السلام علیکم۔ ہر روز نئے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشنز کے اندر کس طریقے سے اراکین کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آج کے دن بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو دو ممبرز ہیں، ایک فارمر سندھ اسمبلی سے اور ایک کے پی اسمبلی سے، جنہوں نے انہی الزامات کو دہرایا ہے کہ کتنے کروڑ میں بولیاں لگیں۔ تو آج پروگرام کا آغاز ہم اسی ٹاپک سے کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ سینٹ انتخابات کے وقت کس پارٹی نے رکن اسمبلی خریدنے کے لیے کیا کیا بولیاں دیں اور کن لوگوں کو اپروچ کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا محفوظ یار خان صاحب سے، جن کا تعلق ایم سے تھا۔ گزشتہ انتخابات کے وقت انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا۔ کس نے کیا، کیا بات کی، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ محفوظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محفوظ صاحب آپ ہی سے سننا چاہوں گا، کس نے آپ کو اپروچ کیا اور کیا آفر دیکھیں، یہ تو آپ وہاں پر کس کو اپروچ نہیں کیا گیا اس کا پوچھیے۔ وہ تو پوری پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ تمام ایم پی ایس کو جو ان کے مخالف گروپ میں تھے ان سب کو اپروچ کر رہے تھے، اور مجھے بھی اسی میں انہوں نے، جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر اس زمانے میں تھے شیلا رضا اور نثار پڑو جو سینئر منسٹر تھے، ان لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، لیکن کیونکہ میں تو پارٹی ڈسپلین کا پابند تھا، میں نے ان کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ تو آفر کیا تھی جناب؟ آفر یہی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے، پھر ہم کو جنرل الیکشن میں فائنینس بھی کریں گے اور آپ کو سیٹ بھی دیں گے۔ اور وہ فائنینسنگ کتنی دینے کی بات ہوئی تھی، کتنے پیسے؟ سر یہ کوئی پیسوں کی ڈائریکٹ ہے، وہ جو ہے نا کروڑ 2 کروڑ 50 کروڑ، یہ کچھ نہیں۔ یہ اب آپ کو پتا ہے الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے کتنے خرچ ہوتے ہیں کراچی کے ایک ایم پی کے حلف پہ۔ کم سے کم کروڑ 1.5 کروڑ روپے تو خرچ ہوتے ہیں۔ 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ فائنینسنگ کا وعدہ کیا گیا کہ وہ فائنینسنگ وہ پرووائڈ کریں گے۔ آپ کے علاوہ کس کس کو اپروچ کیا گیا جس سے میں بات کروں پروگرام میں اسے لے سکوں؟ کچھ نام بتائیں گے کس کس کو اپروچ کیا گیا تھا؟ سر میں اور کسی کا نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارے 17 کے قریب لوگ جو تھے وہ ٹوٹے تھے۔ اب اس وقت میں کسی کا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا۔ آپ کے 17 اراکین ٹوٹے تھے، جی، اور آپ کا خیال ہے کہ زیادہ کو اپروچ کیا گیا تھا اور اسی طریقے سے ٹوٹے تھے؟ جی۔ اور کیا ایسے کوئی شواہد بعد میں آئے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو لے گئے اور پیسے دیے، کیش دیا، یا کوئی گاڑی دی یا گھر دیا، کوئی پلاٹ دیا، کوئی ایسے انسینٹیوز؟ آپ جو اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے منسٹروں کی گاڑیوں میں ہماری خواتین ممبران آ رہی تھیں اور ووٹ ڈال کے منہ چھپا کے نکل جاتی تھیں۔ اور ان ریٹرن ان کو کیا ملا؟ پلاٹ ملے، کیش ملا، گاڑی ملی، کیا ملا؟ مجھے نہیں پتا کیا کچھ انہوں نے لیا۔ ایک خاتون کے بارے میں پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیس فارن میں 1.25 کروڑ کا قریب جمع کروا دی تھی۔ ایک اور نے کوئی بگو پکڑ لی تھی۔ تو یہ کیونکہ یہ چیزیں اتنی چھپی بھی ہوتی ہیں، یہ تو میں نے چونکہ درست کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی رسید پہ سائن کر کے تو ایسا کام ہوتا نہیں۔ آپ میرے ساتھ ہی رکیے گا محفوظ صاحب، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ٹاپک کو ایکسپینڈ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے نام لیا شیلا رضا صاحبہ کا، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، پی کی سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیلا میرے ساتھ ہیں محفوظ یار خان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں جتنے مخالف تھے اسمبلی کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اپروچ کیا، کسی کو پیسے کی آفر، کسی کو اور وعدہ، اور وہ بندے ان کے 17 توڑے۔ آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو اپروچ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنی ایک آنکھ جس سے یہ دیکھتے ہیں اسے دوبارہ ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر آج تک کسی نے، ان کی جماعت نے بدتمیزی تو بہت کی ایز ایم پی اے میرے ساتھ کہ میں ڈپٹی اسپیکر تھی، لیکن یہ الزام کسی نے نہیں لگایا۔ یہ تو خود نہ ایم کیو ایم کے نہ کسی کے ایم کیو ایم والے بھی نے اپناتے نہیں تھے، اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے میرا نام لیتے ہوئے۔ اب شرم کیا؟ انہیں شرم آنی چاہیے۔ آپ نے مجھ سے بات کی، بے شرم کہیں کے، میں نے آپ سے کبھی بات نہیں کی، اور نہ پارٹی میں اس جگہ پہ ہوں کہ اگر کسی کو پارٹی میں کہیں ڈیلیگیشن بھیجنا ہے یا کہیں جانا ہے تو اس سے بات کی جائے۔ رہی بات ہنسی مذاق کی، تو وہ اگر بات بھی کی ہوگی تو ایک ہنسی ہوگی، ایک مذاق ہوگا،
میں تو نہیں سمجھتی کہ لیکن آپ نے کیا ہنسی مذاق میں شیلا بات کی تھی؟ یہ بات کی تصدیق ہو جائے پہلے، کیا آپ نے ہنسی مذاق میں یا کسی بھی لہجے میں ان سے یہ بات کی تھی؟ مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ بھابھی بھابھی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں. میں حیران ہوں جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے. کل سے میں سوچ رہی تھی میرے ساتھ ہو تو میں ان کا دماغ درست کروں. آپ بتائیے محفوظ صاحب، آپ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میری آپ سے اس پہ بات ہے. اسمبلی میں انہوں نے مجھے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، آنے والے الیکشن کے اخراجات بھی اٹھائیں گے اور آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے. جیسے لوگ آ گئے. میری دوست ہے بہت اچھی، اب تو ایم کیو برا ایم میں وقت تو خواتین ہے، جن لوگوں بہت کو اچھی پڑھا ہے میری وہ پڑھا دوست ہے. ہے ساری خواتین. میرا تو ہمیشہ سے اچھا وقت اور اچھا رہے گا. تو یہ کافی کنٹروورشل معاملہ ہے، کیونکہ یہ آپ کا اور نثار کھوڑو صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نے اپروچ کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو خواتین ایم پی ایز ہیں وہ آپ کے وزراء کی گاڑیوں سے اترتی رہی. لیکن شیلا رضا نے سیریس مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اسمبلی میں شیلا رضا کسی سے یہ باتیں نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سے بہت کہیں قریب میرے ایم کیو ایم کی خواتین ہیں اور جو آج بھی کسی اور پارٹی میں ہیں، لیکن اس سے اپنے گھر تک کے معاملات شیئر کرتی ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ میرا یہ مینڈیٹ نہ ہے کبھی کہ مجھے کبھی پارٹی میں کوئی اس طرح کا مینڈیٹ دیا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ ان سے یہ پوچھے کیا یہ اسپیشل اوتھ لیں گی اس ایشو پر؟ اب بتائیے شیلا، آپ اور آپس میں یہ بات کر رہے ہیں دونوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوتھ پہ آ جاتے ہیں دونوں. ہاں، مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے اس طرح کے فضول باتیں. میری طرف بھی کوئی کوٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک فارغ آدمی اس وقت انہوں نے اپنی ہائٹ بنانی ہے، کوئی مسئلہ ہے. ادروائز فضول ہو گئی. جب حلف کی بات آئی تو فضول ہو گئی. عالیہ حمزہ سے اس پہ رائے لے لیتے ہیں. عالیہ، آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں پروگرام میں. یہ کافی متنازع اور شرمناک سی صورتحال ہے، کوئی عزت والی بات نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ ناموں کے ساتھ کیونکہ الزامات آ رہے ہیں مجھے اس لیے ڈسکس کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بولیاں لگنے والی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انقلابی ایران کے تھینک یو ندیم صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میں صرف اتنی بات کروں گی کہ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جو گھوڑوں کی طرح، جو ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم استعمال ہوئی تھی. اتنے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں جن پر عوام اپنے ٹھپ لگا کر، اپنا ٹرسٹ کر کے ان کو یہاں پر لے کر آتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایوان بالا جسے ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں، اس کی سینٹٹی کو یہ لوگ کس طرح سے خرید و فروخت کریں، کس طرح اس کی منڈی لگا رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو ہم روز کہتے تھے. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی سامنے آ کر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کے پی کے میں ان کے 2 سینیٹرز جب ایکسٹرا بنتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اور عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ 7 ووٹوں کے ساتھ، اپنے 7 ایم پی ایس کے ساتھ 42 سیٹس کس طرح سے روبینہ خالد کی لیتے ہیں اور 32 سیٹس پر آپ کیسے بیرامند صاحب کو بلاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور چیز جو بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا پارلیمانی لیڈر اس وقت جو پیپلز پارٹی کا کے پی کے گورنمنٹ کے اندر تھا، وہ پیسے دیتا ہوا صاف ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ان کے ایم پی اے بڑے فخر سے سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تیمور صاحب، وہ تالپور صاحب، وہ کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سینٹ کے ٹکٹس خریدے تھے، ہاں ہم نے ایم پی ایس کو خریدا تھا اور انہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا تھا. سر، یہ ساری چیزیں عوام کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شفافیت چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ نکلے سیاست سے. صرف ایک سادہ سی بات ہے، جو لوگ اتنے پیسے دے کر، یعنی اگر صرف 2 سینیٹرز بنانے کی قیمت 1 ارب 20 کروڑ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ کوئی بھی سینیٹر دیکھ لیں تو 4,500 روپے میں بن رہا ہے. یعنی 1 ارب 20 کروڑ والا اور ایک جب عام آدمی سینٹ کی سیٹ پر بیٹھے گا تو کون شیلا، آپ اس کو جواب دیں گی کیونکہ یہ بہت اچھی روایت نہیں ہے سیاست کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت تگڑی ہو تو اس سے یہ چیز صاف کرنی پڑے گی. شیلا جی، میں بات کرنا چاہوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بائیڈن کی جدوجہد اپنی بتاتی ہیں، اس کے بعد یہ امپورٹڈ جو ہیں وہ ترجمان ہیں ان کے اے ٹی ایم
اور یہ مشیر ہیں جن کو لانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. میری پارٹی تو ٹکٹ دیتی ہے سینٹ میں سعید غنی کو، الماس پروین کو، کریم واجہ کو، کرشنا کولی کو. تو منڈی جہاں لگ رہی ہے وہاں پہ مسئلہ ہے، جہاں پہ لوگ ہیں نہیں وزیر اور ترجمان بننے کے لیے بھی. بڑی باتیں کر رہی ہیں عالیہ حمزہ. ذرا پنجاب میں ان کی سینٹ میں کیسے آئی تھی سیٹ یہ بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ خریدار آپ کو نظر آ رہا ہے کے پی میں تو سعادت سنجرانی کا خریدار جب ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ الحمدللہ ایم کیو ایم کی خواتین سے میری بڑی اچھی دوستی رہی، بہت اچھا وقت گزرا. اور وہ لوگ جو مجھ سے ہرزہ سرائی کرتے رہے اور مجھے تنگ کرتے رہے، کبھی وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے. جو یہ آئے تھے ان کو تو خود ایم کیو ایم ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، یہ ووٹ فار می دے تو کے شیلا لکھ کے کیا اپنی ایم کیو گاڑی ایم میں کی پھرا کرتے خواتین تھے. نے آپ سے دوستی میں ووٹ دیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دیا یا نہیں دیا، لیکن میری ان سے دوستی ہے، میرے ان کے گھر آنا جانا ہے. وہ اس وقت پی ایس پی میں، اور ان کے غم میں بھی میں شریک ہوتی ہوں، ان کی خوشی میں بھی، اور وہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں. جو اس وقت بھی بادرآباد ایم کیو ایم میں وہ بھی میری دوست ہے. محفوظ صاحب، کیا ابھی بھی ایسی صورتحال موجود ہے؟ کیونکہ سینٹ الیکشن تو سر پہ کھڑا ہے، 2018 کے الزامات تو آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. سر ابھی رات کو ہماری میٹنگ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہوں گی. جی، سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں رات 10 بجے میٹنگ ہے. میں بھی یہاں سے اس فنکشن سے وہیں جاؤں گا اگر صحیح صورتحال سامنے آئے. اور آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ صورتحال دوبارہ اب بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملے کوئی گا. ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس. ابھی ایویڈنس نہیں ہے. جب ہوگی تو میں اعلان کہوں گا. تو 2018 کا کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ شہلا نے تو کہا کہ انہیں تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے، تو ایسا کوئی کیا ثبوت ہوگا؟ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میری ان سے اتنی اسپیشل بات روٹ ہے، لے لیں، میں اٹھاؤں گی عدالت اسپیشل روٹ لے لیں. آپ کو گھسیٹوں گی عدالت میں، آپ کو گھسیٹوں گی عدالت میں، میں اٹھاؤں گی عدالت میں. ٹھیک جناب ندیم صاحب، یہ ایک فنکشن میں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے محفوظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. عالیہ، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ عالیہ سے پہلے سن لیں، کوئی طریقہ کار بھی طے کرنا چاہیے. یہ خالی ٹی وی کے اوپر الزامات ہو کے یہ 2020 میچ تو بن جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، بات آگے چلنی چاہیے شفافیت کی طرف. عالیہ دیکھیں جی ندیم صاحب میں بالکل آپ سے ایگریڈ ہوں کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. میرا تو سوال ہے شیلا رضا سے، اگر ان کو اتنا شک ہے تو یہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اس حق میں نہیں ہے کہ پیسے کا استعمال سینٹ میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیوں ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے؟ یہ کیوں ایوان بالا کے تقدس کو اسی طرح پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں کہہ رہی تھی نا، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کے کچھ ایم پی ایز نے ہمارا بھی سینیٹر بنایا تھا، پی ایم ایل این ان کو بھی نکالے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی اپنے 2 سینیٹرز کو نکالیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا پارلیمانی لیڈر آئے اور جواب دے کہ وہ کیوں اس ویڈیو کے اندر تھا. کیا بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ میں اور آپ بھول رہے ہیں کہ جب یہ جو سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو نکالیں گے؟ کیا انہوں نے لوگوں کو نکالا؟ کیا کوئی ایکشن ہوا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں لیں ان لوگوں کے خلاف ایکشن جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچے گا عوام کے سامنے اس کو لانا چاہیے. دیکھیں یہ کوئی گوشت سبزی کی منڈی نہیں ہے، یہ کوئی بکرے یا گھوڑے گدے نہیں بک رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیں، جو 1 ارب 20 کروڑ دے کر آئے گا، کیا وہ عام عوام کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ صرف انہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا جنہوں نے ان کے لیے یہ پیسے پے کیے ہوں گے. یعنی جتنے کالے قوانین ہیں وہ انہی کو پروٹیکٹ کرے گا. یہیں پر تو فرق نظر لیکن آتا عالیہ، ہے. جن لوگوں کے ایک اب طرف نام کون آئے کھڑا ہیں، ہے؟ جن کی ویڈیو میں صادق تصویریں امین نظر لیڈر. آئیں، ابھی محفوظ یار خان نے کئی لوگوں کا الزام لگا دیا، تو اس کا بھی تو کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. سارے لوگوں کو بلائیں، کوئی ایویڈنس کلیکٹ کریں. شریف آدمی ہے تو اس کی عزت بچنی چاہیے، اور اگر کسی نے مال بنایا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. عالیہ
جی ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کھڑا کریں ان کو کٹہرے میں، عوام کو نظر آنا چاہیے یہ وہ عوام کے نمائندے ہیں جنہیں انہوں نے ووٹ دے کر بھیجا ہے۔ دیکھیں میں صرف یہ بات کر رہی تھی، عوام نے بھی دیکھ لیا ہے، تاریخ نے بھی دیکھ لیا، اور جب مورخ یہ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ ایک بندہ تھا جس میں اتنی کریج تھی کہ وہ اپنے 20 MPs کو نکال سکتا تھا، ایک بندہ تھا جس میں اتنی کریج تھی کہ وہ شو آف ہینڈز کے لیے وہ ہر فورم پر گیا، اس نے ہر جگہ عدالت کا دروازہ، پارلیمنٹ کا دروازہ، اس کے علاوہ آرڈیننس، سب کچھ اس نے کیا۔ بریک قریب آ رہی ہے، شہلا سے پوچھتے ہیں، شہلا آپ کیا چاہیں گی ان الزامات کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی ہر لیول پہ ہونی چاہیے، اور اس کا بہترین وقت تھا کہ جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو سین سامنے آیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ زندہ ضمیر لوگ تھے۔ تو آئینی ترمیم جو ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے جیسے 18ویں ترمیم کی گئی، اور اس کو آپ آج تک آبجیکشن کرتے ہیں کہ میننگ فل ڈسکشن نہیں ہوئی، ہر وقت آپ 18ویں ترمیم پہ وار کرتے رہتے ہیں۔ 14 سینیٹرز تھے صادق سنجرانی صاحب کے وقت جو آپ کے اور MQM کے، آپ کے اور PMLN کے توڑ لیے گئے تھے نا، انہوں نے کھانا آپ کے ساتھ کھایا اور ووٹ جا کے ادھر ڈال دیا، تو آپ دونوں جماعتوں نے ان کو پنش بھی نہیں کیا ان سینیٹرز کو؟ ہمیں معلوم نہیں ہوا نا، خریدا اتنی صفائی سے گیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ کون بکا ہے، کم از کم پیپلز پارٹی کو، لیکن خریدار کا تو پتہ ہے نا کون ہے، تو خریدار اپنے آپ کو پنش کرے، خریدار کون ہے؟ کہ اس کی پارٹی کے خریدیں، ظاہر ہے حکومت ہے، ظاہر ہے سربراہ ہے حکومتی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا اسپیکر ہاؤس استعمال ہوا، آپ کے عبید صاحب کا نام آ رہا ہے، آپ کے مختلف لوگوں کا نام آ رہا ہے، عمران صاحب نے پہلے ہی ویڈیو کی تصدیق کر دی تھی، تو یہ جو 2.5 مہینے پہلے انہیں نکالا گیا تھا، یہ ڈفر ایکشن آپ کسی اور کو مروب کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو صادق سنجرانی کا جو الیکشن تھا اس میں آپ کی نیت نظر آ گئی، اگر آپ کو ترمیم کرنی تھی تو آپ آئینی ترمیم جس کی بالکل وضاحت ہوئی ہوئی ہے، تشریح ہوئی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوگی، آپ اس پہ آئینی ترمیم کے بجائے آپ ایکٹ لا رہے ہیں، آپ اس میں ایک ایکٹ لا کے کر رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہے، جو میں نے بیٹھ کے سنا مختلف لیگل ایکسپرٹس کو، اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ اور اس وقت جب آپ کی ہیئرنگ ہوئی ہے آج بھی، تو وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ بھائی آپ ایڈوائزری جو مانگ رہے ہو تو ایڈوائزری اٹس ناٹ دا آرڈر، ٹھیک ہے اس کا احترام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی ریڈی ہے۔ عالیہ کنکلوڈنگ ریمارکس، اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا، کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہوں گا اس ٹاپک پہ۔ عالیہ ندیم صاحب صرف ایک اتنی سی بات ہے، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اس پر کام ہونا چاہیے، مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، یہ بے نظیر صاحبہ کی جماعت ہے، ان کے کفن، ان کے مزار کو یہ کر کے اس پر سیاست کر کے 2008 کا الیکشن یہ جیتے ہیں، انہی کے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہیں یہ لوگ، پھر یہ آئین کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، آپ نے بھی دیکھا کہ آئین کی کتابوں کو کس طرح سے ٹیبل بجانے کے لیے استعمال کیا گیا، آئین کی کس طرح سے ایوان کے اندر دھچیاں اڑائی گئی۔ 26 اکتوبر 2020 سے وہ بل جو 26 والی ترمیم تھی وہ ہاؤس کے اندر تھی، اگر یہ اتنے سیریس ہوتے تو یہ اس پر بات کرتے نا، جب ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس پر بات کریں تو آپ راجہ پرویز صاحب کا عالیہ بی بی بریک قریب آ گئی، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ عالیہ حمزہ، شہلا رضا اور محفوظ یار خان، آپ سب کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عباسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ۔ مارچ کرنے آپ کہاں سے آغاز کر رہے ہیں جی؟ لاہور سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے؟ نہیں، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو میرا ہلکا ساتھ ہی ہے، تو ہم لوکلی ہی اس میں شامل ہوں گے۔ تو مریم لاہور سے آئیں گی؟ جی، جہاں سے جو ہیں لیڈرشپ وہیں سے آئے گی۔ تمام شہروں سے ایسے ہی پلان ہے کہ جو ہر جس شہر سے ہے وہیں سے اپنا وہ لے کر لاہور لشکر ساتھ نکلے گا۔ تو 26 کو یہاں پہنچنا ہے یا 26 کو لاہور سے چلنا ہے؟ میرا ابھی ہلکا لاہور میں ہی ہے اس دفعہ، لیکن تو میں شاید لاہور سے بھی آؤں، لیکن 26 وہ ابھی پلان کرنا ہے کہ یہاں کون سے دن پہنچنا ہے، کہ کچھ قافلے سندھ سے چلیں گے، کچھ بلوچستان سے چلیں گے، تو کب یہاں پہنچتے ہیں اس کے حساب سے پلان کرنا۔ تو آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو؟ آپ آئیں گے یا بیٹھیں گے دھرنا کریں گے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، عوام کا احتجاج رجسٹر کرنا ہوتا ہے، سیاست میں احتجاج ہی عوام کا ہوتا ہے، عوام کا دباؤ ہوتا ہے کہ عوام
تکلیف میں ہیں، عوام مشکل بیان کر رہے ہیں، عوام حل دے رہے ہیں، تو یہی بات کرنی ہوتی ہے. لیکن آ کے پھر 2 ہفتے بیٹھ کے اٹھ کے چلے جائیں گے رجسٹر کروا کے. یہ فیصلہ بھی پی ڈی ایم کرے گی کہ کیا کرنا ہے. آگے رمضان آ جانا ہے تو آپ کا پریسائزلی جو بھی پلان ہوگا آپ کو انہیں 5-6 دنوں کے اندر اندر اس کا رزلٹ حاصل کرنا ہے، اس کے زیادہ آپ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے. دیکھیں دھرنا، اس کے بعد دھرنا آپ نے کرنا ہے، یہ بھی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. ابھی دھرنے کا فیصلہ نہیں ہے. نہیں ابھی کہ دھرنا اگر کرنا ہے 1 دن کرنا ہے، 2 دن کرنا ہے، ہفتہ کرنا ہے، 2 ہفتے کرنا ہے. لیکن آپ کا پیپلز پارٹی سے کچھ عجیب سا معاملہ ہے. پیپلز پارٹی نے آپ سے بھی جفی ڈالی ہوئی ہے ایز پارٹ آف دی پی ڈی ایم. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت قریب ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے بھی فائدہ ہے. یہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں اس وقت، آپ کا نقصان ہو نہیں، جائے یہ گا. ممکن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں ہے نہیں. یہ تو ابھی لاسٹ نے بتا دیا ہے. لاسٹ تو میں تو آپ ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. نہیں، مجھے ان کی بات پہ یقین ہے لیکن آپ لوگوں پہ یقین نہیں. آپ لوگوں میں سے جس کو دعوت ملتی ہے بھاگا جفی ڈالنے جاتا ہے. دعوت آئے گی نہیں تو پھر کیسے جفی ڈالے؟ دعوت تو آتی ہے نا جی، یہ تو نہیں ہوتا کہ دعوت نہیں ہوتی. نہیں، آپ کے سامنے بیان آیا ہے. ویسے شاہد خاقان صاحب، ایک ٹو بی ویری ریئلسٹک پاکستانی سیاست کی صورتحال یا دنیا میں بھی دیکھیں، کسی دنیا کی ایجنسی CIA کا بڑی دلی خواہش ہوگی کہ جو مین سٹریم پولیٹیشینز ہیں وہ اس کے ساتھ جفی ڈال کے اس سے ملا کے چلنا چاہیں. یہاں آپ میں سے ہر بندے کی دلی خواہش ہے کہ وہ بھاگا ہوا آپ پارے جائے اور چائے کی دعوت آ جائے. تو جب تک اس چیز کو آپ کرب نہیں کریں گے وہاں دوسری طرف تو آپ کو کھلی دعوت ملے گی. یہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، ابھی بھی ہو رہا ہے. آج سودا بکتا نہیں. نہیں، میں نہیں مانتا جی. آپ مان لیں اس بات کو. آپ کی آدھی سے زیادہ جماعت والوں کے ابھی بھی ادھر رابطے ہیں. آپ اس بات کو مان لیں، آپ اس بات کو مان لیں کہ آج سودا بک نہیں رہا. وہ شاید خاقان اپنے بھی ہاں پہ ہو سکتا ہے. نہیں، اپنے بھی ہاں پہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں عوام قبول نہیں کر رہے. عوام اس بات کو قبول نہیں کر رہے. یہ کوئی ہماری خوبی نہیں ہے. 30 سال کی سیاست، ہماری کمزوریاں آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن عوام آج اس بات کو قبول نہیں کرتے. جو میاں نواز شریف کی سیاست کا سفر دیکھ لیں تو پورا کا پورا اس دن سے آج تک کی تاریخ لے لیں. پیپلز پارٹی اس عرصے میں کیا سیاست کرتی رہی ہے. محترمہ کو جس عرصے میں وہ بہت قریب نہیں تھی تو سیکورٹی رسک تھی، انہوں نے بھی NRO کی ٹاکس کی تو اس کے بعد آ کے ان کو بھی ندیم ملک صاحب، آج نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ یہ سفر ہوئے ہیں، پورے دنیا میں ایسے سفر رہے ہیں. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان منزل پہ پہنچتا ہے. آج ملک کی سیاست اس منزل پہ پہنچ چکی ہے. آج ہر فکر کی، ہر سوچ کی، ہر نظریے کی جماعت یہ کہہ رہی ہے ملک آئین کے مطابق چلائیں. سر لیکن آج کوئی اقتدار کی بات نہیں کر رہا. آپ کی اپنی جماعت کے اندر تضادات بھی ہیں. آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پیغامات آ رہے ہیں. وہ کھلے عام بڑا دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیغامات آ رہے ہیں. آئے ہوں گے، آتے ہیں، بالکل ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب پھر پیغامات کیوں وصول کرتے ہیں اگر رابطہ ہی نہیں کرنا؟ پیغام وصول ہو جاتا ہے. آج الیکٹرانک دنیا ہے، آپ کو کوئی کال کرتا ہے، کوئی میسج بھیجتا ہے تو پیغام مل جاتا ہے. زبانی بھی آتا ہے تو پیغام مل جاتا ہے. میسج کیا کس نے تھا؟ دیکھیے اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. آج بات یہ ہے کہ ان پیغاموں پر جہاں پر ماضی میں وہ پیغام وزن دیا جاتا تھا، ان کی اہمیت ہوتی تھی، آج اہمیت نہیں ہے. سر آپ جس ماضی کی بات کر رہے ہیں وہ ماضی نہیں ہے، وہ حال ہے. مولانا فضل الرحمان جنہوں نے دوبارہ مارچ کرنا ہے، وہ ابھی پچھلے سال مارچ کر کے گئے تھے اور مارچ کا اختتام انہوں نے جن سے ملاقات پہ کیا تھا آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں بات چیت نہیں ہوئی، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے بات چیت کر کے گئے تھے. نہیں تو کیا وہ اقتدار کے لیے بات چیت کر کے گئے تھے؟ وہ جس کام کے لیے بھی کر کے گئے تھے، کیا اس یونیفارمڈ آفیشل کا یہ رول تھا جن سے انہوں نے ملاقات کی؟ آپ کہتے ہیں رابطہ سازی نہیں ہے، رابطہ تو ہو رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب نے سبق حاصل کر لیے ہیں. سر کب سے؟ آپ بھی تاریخ طے کر دیں کب سے کیے ہیں. جی کل سے کیے. کل سے تو پھر 26 مارچ لگا لیں، کوئی تاریخ لگا لیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 26 مارچ 2021 ابھی آنی ہے وہ. جی 2021 جو بھی آپ تاریخ لگا لیں، 20 سپٹمبر لگا لیں، اس سے پہلے لگا لیں. آج لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں، ہر شخص اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ ہم اگر وہی سیاست کرتے رہے جو ماضی میں ہوئی ہے تو ملک نہیں چلے گا. آج ملک نہیں چل رہا. آج اس کو ہمیں اس نظام کو بدلنا پڑے گا، اور وہ نظام راستہ آئین کا راستہ ہے. سر اصل میں آپ سارے لوگوں کا محور، عام طور پر سیاسی جماعتوں کا محور اقتدار ہی ہوتا ہے. آپ سب کا بھی وہی ہے، لیکن اس کے لیے راستہ جو ہے وہ آپ شارٹ کٹ چوز کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں اس کو سٹنگ گورنمنٹ کو تو گرا دے، کوئی گرا دے، کوئی کا نام نہیں لیتے، کوئی سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے کہ گرا دے اور ہمیں باری مل جائے. اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس ملک کا. اس لیے آج تک سے وہ باری والا زمانہ چلا گیا. تو آپ کون سا یہ آخری باری لگی ہے، آپ لگنی تھی وہ لگ گئی ہے، اب باری نہیں چلے گی. ابھی بھی دلی خواہش تو یہی ہے نا سر کہ ان کو کچھ چلتا ہے. صاحب خواہشات جو بھی ہوں، ملک کے جو حقائق ہیں بڑے مختلف ہو چکے ہیں. یقین کر لیں
ملک کی معیشت کو دیکھ لیں, عوام کی تکلیف کو دیکھ لیں, عوام کی سمجھ کو دیکھ لیں. آج آپ سڑک پہ جائیں, آپ باتیں ذرا سنیں, لوگ کیا بات کر رہے ہیں. سر اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے, لوگوں کی زندگیوں میں بہت مشکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی کنکریٹ پلان نہیں ہے. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرا دیں, سلیکٹرز اس کو گرا دیں اور ہمیں گرانے کی ضرورت ہمیں سلیکٹ کر لیں. کوئی گرانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو ایک دفعہ اپنی حقیقی رائے کے اظہار کا موقع دیں, ایک دفعہ دے دیں. دیکھیں گے ہم نے سب ماڈل اپنا لیے نا. 2013 میں ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ 2013 میں نہیں تھا, صحیح نہیں تھا, کسی الیکشن میں نہیں تھا. اس بات کو چھوڑیں, وہ آپ نے کوریدنے ہیں نا, الیکٹورل کمیشن بنا دیں. میں خود سب سے پہلے میں پیش ہوں گا اس کمیشن سے, میں بتاؤں گا میرے پاس کیا حقائق ہیں. آپ بھی تو پیش ہو جائیں, آپ بھی حقائق جانتے ہیں. ماضی میں کو کوریدنا, ماضی میں رہنے کا مقصد نہیں, ماضی سے سبق حاصل کریں. 13 آیا, 18 آ گیا, آج ملک کہاں پر ہے؟ کیا ملک نے ترقی کی ہے؟ اگر ملک ہمارا ترقی کر جاتا, میں کہتا ہوں بھائی بہت اچھی بات ہے, یہ الیکشن میں دھاندلی بڑی اچھی بات ہے, ملک ترقی کرتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہوتی. آج دوسرے ممالک کو دیکھیں جو الیکشن کراتے رہے ہیں, جہاں جمہوریت پنپ گئی ہے, وہ کہاں پہنچے؟ اس بات کو تو محسوس کریں نا. سر اللہ کرے وہ جمہوریت یہاں آ جائے جہاں پر واقعتاً ووٹ کا تقدس بھی ہو, اور آپ لوگ اس چیز کو آنر کریں, اس بندے کو جو ووٹ دیتا ہے آپ کو. لیکن یہ عام طور پر صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اقتدار کی کشمکش میں ہوتے ہیں, ملنے کے بعد نہیں ہوتا. جی, اس کو بھی آنر کریں, اس کو ووٹ ملتا ہے. وہ اگر آپ اس کو آنر نہیں کریں گے, اس کے ساتھ وہ کام کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں, تو پھر ووٹ کا تقدس آپ نے پامال کر دیا نا. نہیں سر, اس ووٹر کو اگر آپ عزت دیں گے تو آپ تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کی طاقت وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر. عزت کی بات نہیں ہے, میں یہ ذاتی بات نہیں کر رہا ہے, کسی اور کی بات نہیں کر رہا. یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے. جب ووٹر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دیا, جو حشر آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, جس سے میرا جذباتی لگاؤ بھی ہے, سیاسی لگاؤ بھی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلا سکتا ہے, اس کا کردار بھی رہا ہے, اس نے کام بھی کیا ہے, آپ جو اس کے حشر کر رہے ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتا. اسی وجہ سے آج وہ سڑک پہ آتا ہے, اسی وجہ سے وہ لانگ مارچ کے ساتھ آئے گا, اسی وجہ سے, اور اللہ نہ کرے اس ملک میں انتشار آئے گا. آج ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے؟ روز ہوتا ہے سر, ایک دن ٹیچرز ہوتے ہیں, ایک دن ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک دن بچے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں سر. کیونکہ غیر نمائندہ حکومت ہے جس کو عوام کی پرواہ نہیں ہے. جب نمائندہ حکومت ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ سے آتی ہے, وہ پرواہ کرتی ہے. یہاں پر لوگ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے, آپ ان کی حد تک کرتے رہے. یہ آپ کا لگاؤ ہے عوام سے. تو میں معذرت سے کہتا ہوں, یہ سیاست ایک دن میں نہیں چلے گی. اگر آپ سیاستدانوں کو توڑتے رہیں گے, ان کو مروڑتے رہیں گے, ان کو دباتے رہیں گے, تو پھر وہی لوگ ملیں گے جو آج اقتدار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قومی دھارے کی بڑی سیاسی جماعتیں قوموں کی طاقتوں کا باعث ہوتی ہیں, مضبوط کرتی ہیں قوموں کا ربط آپس میں. لیکن اس وقت بھی میں دوبارہ وہ سوال دہراؤں گا کہ آپ ایک طرف ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے رول کا خاتمہ چاہتے ہیں, آپ کی ایک بڑی جماعت ابھی بھی ان کو امبریز کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کی پوری سیاست کے 3 بڑے جو پلڑے ہیں اس کے اندر, ان میں سے ایک نے تو ابھی بھی جپھی ڈالی. دیکھیں, اگر جپھی ڈالی ہوئی ہے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا. ابھی تو وہ ملک کی سیاست دیکھیں, ملک کی سیاست کو بھی ہوگا, عوام کو بھی ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی جپھی ڈال سکتا ہے آج. تو آپ کے خیال میں اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ آ جائیں گے یا مارچ کریں گے, دھرنا کریں گے؟ ایک تحریک ہے, ہم نے بات بیان کر دی ہے, عوام نے قبول کر لیا ہے, اس کا اثر ہوگا, اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. آپ کے خیال میں آپ کے آنے سے حکومت چلتی ہو جائے گی؟ ہمارے حکومت تو گئی ہوئی ہے نا, حکومت تو گری ہوئی حکومت ہے. اس کے میرا معاملہ حکومت سے نہیں ہے, میرا معاملہ اس نظام سے ہے جو ایسی حکومتیں لے کر آتا ہے. میرا معاملہ ان سے ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے بعد وہ لوگ سارے, وہ نظام سارا جو ہے تلپٹ ہو جائے گا؟ ان کو سوچنا پڑے گا, جو یہ کام کرتے رہے ان کو سوچنا پڑے گا. آپ یقین کر لیں, ہماری تحریک کامیاب پہلے دن ہو چکی تھی جب جماعتیں اکٹھی ہوئیں. انہوں نے اقتدار کی بات نہیں کی, انہوں نے آئین کی بات کی. آج وہ لوگ جو 70% ووٹ اس ملک میں لیتے رہے, جن کو ہم نے غدار بھی ماضی میں کہا, جن کو پھانسیاں بھی دیں, جیلوں میں ڈالا, آج وہ اقتدار کی بات نہیں کر رہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا کوئی ذہن میں ایجنڈا ہے کہ آپ نے آ کے اگر لیٹ سے 1 یا 2 دن یا 4 دن کا یا دھرنا دینا ہے, تو آپ کے ذہن میں ایجنڈا کیا ہے؟ چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے نا, یہ ہمارے ذہن میں ڈیمانڈ وہ کہ ہم اس سے کیا اثرات چاہتے ہیں.
ہم عوام کی دباؤ، عوام کا اظہار وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دن کا ہو، ایک ہفتے کا ہو، ایک مہینے کا ہو، پوری زندگی کا ہو، وہ علیحدہ بات ہے. اور پھر کیا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ بالآخر آپ کو الیکشن پہ جانا پڑے گا، اور آئین کے راستے پہ آپ کو آنا پڑے گا. الیکشن آئین کے راستے سے کمٹمنٹ کے ساتھ سب کو. سر آئینی راستہ تو وزیر اعظم کو یہ صرف اختیار دیتا ہے قبل از وقت انتخابات کا، اور تو کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں. جی وہ وزیر اعظم جو عوام کے ووٹوں سے یہاں آیا ہو، تو ابھی والی صورتحال میں کس کے پاس چور دروازے اقتدار میں شامل ہوا ہو، جو ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو، قانون کے مطابق نہ چل رہا ہو، اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ عوام بتائیں گے آپ کو اختیار کس کے پاس. سر آئینی راستے سے ہی آئین مضبوط ہوتا ہے، غیر آئینی راستے سے آئین مضبوط نہیں ہوتا. بالکل، میں بھی آئینی راستے کے ساتھ ہوں. حکومتیں جس طرح آتی ہیں ویسے ہی جاتی ہیں. یہ بات خیر درست ہے کہ جو جس راستے سے آتا ہے اسی راستے جاتا ہے. ماضی میں بھی ساری ماضی میں بھی ایسے ہی ہوئے. یہ بات درست ہے، سکہ بند ہے، اس میں کوئی دور صحیح بات ہے. لیکن ابھی اگر آپ آئین کی مضبوطی چاہتے ہیں تو تبدیلی بھی آئینی طریقے سے ہی ہونی چاہیے. آئینی طریقے سے کریں گے، غیر آئینی طریقے سے. آئینی طریقہ تو ایک ہی ہے، وزیر اعظم صرف کر سکتا ہے. وہ آپ کو نظر آئے گا آئینی طریقہ کیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، ویسے گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں ایک تحریک کی، ایک نظام کی تبدیلی کی. میرا مسئلہ وزیر اعظم سے نہیں ہے. آپ کا اس نے کیا کر لینا؟ وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے، حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. میں اس کی ناکامی کا اثر سے ملک کو بچانا چاہتا ہوں. آپ 1 2 3 اگر میں آپ سے اقدامات پوچھوں کہ کیا ہونے چاہیے جس سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تو وہ 3 اقدامات کیا ہوں گے؟ سر سیدھے کون سے؟ ملک کا نظام سیدھا کرنے کے لیے 3 سے ایسے کون سے کام؟ ملک صاحب، یہاں کوئی معجزے نہیں ہوتے. حکومت چلانا معجزاتی کام نہیں ہوتا. بڑی لگن سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے کام کرنا پڑتا ہے. ہم نے کر کے دکھایا ہے. آپ جہاں پر ہم آئے تھے 2013 میں، جب ہم ملک چھوڑ کر گئے ہیں، الحمدللہ ایک بہتر جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کسی طرح مجھ سے موازنہ کر لیں، کوئی ڈیبیٹ کر لیں، سب کو بلا لیں، بہتر چھوڑ کے گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں میں نے چھوڑا تھا، کیا آپ آج اس سے بہتر مقام پر ہیں؟ اس کا جواب آپ دے دیں. اکنامک ایشوز میں تو کمپلیکیٹ ہو گئی چیزیں، مسائل پیدا ہو گئے. کسی طریقے سے بتا دیں آج ہم کیا کسی حوالے سے بہتر ہیں؟ کسی آپ کے خیال میں ہیں بہتر؟ نہیں، آپ بتا دیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں اکانومی کے حوالے سے تو مسائل ہیں بڑے، ہر حوالے سے مسائل ہیں، ہر حوالے سے. کوئی ایسی مثبت بات نہیں ہے جو آپ 2.5 سال میں بتا سکیں کہ پاکستان میں یہ بہتری واقعہ ہوئی ہے. مجھے آپ بتا دیں، ایک بات بتا دیں. لاسٹ صرف کوشچن آپ سے، آپ 26 کو آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 26 کو ہم چلیں گے. 26 کو چلنا شروع 26 کو چلیں گے. جہاں سے بھی قافلے آئیں گے، یہاں پہنچنے کی تاریخ کا بھی تعین کر دیا جائے گا، اور جو آگے کا راستہ ہے اس کا تعین بھی کر دیا اس کا بھی کرے گا. اور وہ کب اناؤنسمنٹ کریں گے؟ یہ وقت کے ساتھ ہوں گی. 7-8 ہفتے باقی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک قریب آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سردار خرم لغاری جو پی ٹی آئی کی جنہوں نے حمایت کا اور اس میں شمولیت کا اعلان تو کیا تھا، لیکن اب ان کی بہت ناراضی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور چیف منسٹر پنجاب سے خاص طور پر. ان سے ہم نے گفتگو کی ہے. بریک کے بعد وہ آپ سے سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. لغاری صاحب، پہلے آپ کی زبانی یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی وجوہات تھیں، کیا ایسے مسائل تھے جس سے آپ کی تحریک انصاف سے ناراضی پیدا ہوئی؟ سر تحریک انصاف سے ناراضگی میرے خیال میں میرا حق ہے، کیونکہ یہ یوتھ کی پارٹی تھی، یہ میری پارٹی تھی. ہم ہر ایک یوتھ کے لڑکے کی پارٹی تھی، یہ ہے اور رہے گی. باقی گلے شکوے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہماری یوتھ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. رولا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. کیوں گھسیٹا کس لحاظ سے؟ دردے میں استعمال ہو رہے ہیں ہم لوگ جہاں پہ ووٹ نکالنے وہاں استعمال ہو رہے ہیں. پر جب یوتھ کو oblige کرنے کا ٹائم آتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں. دغا دھوکا ہوا نا بھائی. اور دوسرا، ہمیں اپنے حلقے کی فنڈنگ کے لیے ہم نے سی ایم سے منتیں کی. ہم نے وہی بات کی نا، ہے تو لڑکا نا، نہیں کام کریں گے تو نہیں کام کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سی ایم کے حلقے میں 77 ارب روپیہ لگا ہے اور 2 ارب روپے کی ایک پل ڈاٹ والی بن رہی ہے. میرے حلقے میں 400 گھر دریا برد ہو چکا ہے. دریا کے کٹاؤ اتنا زیادہ ہے، ایون کہ میں ہر موقع پہ سی ایم صاحب کو ویڈیوز بھیجتا رہا ہوں، واٹس ایپ کرتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا سم بکم یونفارم لیئر جو اندھیاں گنگیاں بہرے کچھ نہیں جانتے. تو
انہوں نے کہا جی آپ کا زیادہ شکوہ عثمان بزدار سے ہے یا آپ کا شکوہ پوری تحریک انصاف سے ہے یا چیف منسٹر زیادہ اصل مسئلہ جو ہے آپ کا وہ چیف انصاف سے بھی منسٹر کے بنتا ہے؟ ساتھ؟ سر تحریک انصاف سے کیوں بنتا ہے یوتھ کے نام پہ؟ کیوں نہیں بنتا یوتھ کے نام پہ؟ کیا اچھا آپ بات سنیں، جب الیکشن سے پہلے یوتھ کی پارٹی کا نعرہ لگایا گیا تھا، لگایا گیا تھا سر؟ جی 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 بتائیے. آپ عمران خان کو تو نمائندہ کے طور پر اس لیے پیش کیا گیا تھا نا کہ تبدیلی کا نعرہ یہی تھا کہ یہ یوتھ کے نمائندے ہوں گے. یوتھ کے نمائندے ہوں گے ایسے؟ مجھے بتاؤ یوتھ کا ہے؟ یوتھ کو آج کون جانتا ہے؟ یوتھ کو کہاں موبلائز کیا جا رہا ہے؟ وائی جتنی اس ٹائم پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے کسی جگہ نہیں ہو رہی. 77 ارب یا ایک ہلکے توسے میں جا کے لگنا، مجھے یہ بتاؤ اینٹوں پہ لگا ہے، پتھروں پہ لگا ہے، پہاڑوں پہ لگا ہے، کدھر لگا ہے؟ اور 2 ارب کی پل 2 کروڑ روپے کی پل بھی نہیں ہوگی. وہ میرا فنڈ 33 کروڑ پہ بنتا تھا سپر کا، 33 کروڑ. کیوں؟ غریب میری بیٹی ہے، میرے ہلکے کی مائیں بہنیں سب بے گھر ہو گئی. کیا ان کو یار ایک سپر نہیں دے سکتے؟ کہتے جی ایریگیشن کے نام زمین کرو. میں نے کرا دی. میں پھر واپس گیا، میں نے کہا سر لگا دی ہے لیکن 33 کروڑ کا پروجیکٹ بنا ہے ایریگیشن کے نام، آج بھی وہ فائل پڑی ہوئی ہے. تو جی کہتے ہیں میرے پاس فنڈ نہیں ہے، اور اسی دن یہ 2 ارب روپے اسی پل پہ دے رہے ہیں. وہاں پیسے ہیں، یہاں پیسے نہیں ہیں. وائی؟ اور 181 ہلکے کو دے رہے ہیں آپ 10 ارب روپے، اور ایک ہلکے کو دے رہے 77 کروڑ روپے، 77 ارب روپے. سوری، کہاں کا انصاف ہے بتائیں بھائی؟ میں ووٹ لے کے آیا ہوں، میں نے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے. ایک لغاری صاحب آپ اکیلے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا یا آپ کے ساتھ اور بھی ہے کوئی؟ نہیں، ہم 5 لوگ ہیں. ہم 5 لوگ ہیں. آپ کے ساتھ کون کون؟ کون؟ تک وہ جھنڈے والے بھی ہیں. کون کو نام تو نہیں بتا سکتا نا، آپ آتے آتے دیکھیے گا. ایسا آپ لوگوں کو کچھ شک بھی ہیں، شک و شبہات بھی شروع ہو گئے ہیں. کچھ جھنڈوں والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ سے وہ میرے خیال میں کچھ دن میں وہ بھی سینٹ سے پہلے آپ بھاگ جائیں گے سارے. ہم 4-5 بھاگ جائیں گے باری باری کر کے. آج مجھے جو نوجوان لڑکوں نے میسج کیا، انہوں نے کہا ہماری ضرورت نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہماری کوئی سنوائی نہیں تھی، کیونکہ یوتھ کا کوئی لیڈر نہیں تھا. دیکھیں نا، یوتھ کا آج جو ہم یوتھ گھسیٹ رہی ہے، کل کو کیا اس یوتھ کے نام پہ ہم ووٹ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ آپ سے جواب ہے بھائی، لے سکتے ہیں. یہ سینٹ انتخابات سے پہلے یہ موقع آپ نے کیوں چنا، ٹائم کیوں چنا آپ نے؟ سر 2.5 سال سے منتیں کر رہا ہوں، اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں ہم سینٹ کا ووٹ ہی نہیں دیں گے. 5 اور بتائیں، ہم بھاگ جائیں گے. الٹا پی ٹی آئی نے تو ہمارے ساتھ ویسے بھی وفا کی، ہم ان سے وفا کر جائیں گے. تو لغاری صاحب یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا اس کو، کہ آپ سینٹ انتخابات جہاں پر پارٹی کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہوگی کہ سر میری بات سنیں، میری بات سنیں، وہاں آپ ناراضی دکھائیں. میری سر ناراضگی دکھائیں. میری 3ری نسل اسمبلی میں آ رہی ہے الحمدللہ، 3ری پشت ہے، باپ دادا اور میں. الحمدللہ ہم غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ میرے خاندان نے کچھ کمایا نہیں ہے، اپنی جیب سے لگانے والوں میں سے. الحمدللہ جائیں کسی جگہ سے، آج میں اگر بڑھ چڑھ کے منہ پہ آ کے کیمرے پہ بولا کیوں؟ میرا دامن صاف ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں لڑکا ہوں، میری کوئی آسائش نہیں ہے بھائی. میں ہوں کوئی ایسی چیز جو آپ وزیر اعظم سے کہنا چاہیں اس پروگرام کی وساطت سے، کوئی چیز جو آپ اس پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو کنوے کرنا چاہیں یا کہنا چاہیں؟ ہم جو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ آئے تھے نا، ہم اسے ٹوٹلی ڈس ہارٹ ہے، پوری یوتھ ڈس ہارٹ ہے. اور خان صاحب کا یہ بازو ہے یوتھ، اور اس ٹائم پورے پاکستان کی یوتھ ڈس ہارٹ ہے، اتنا کہوں گا. اور جو ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں نا مسلط کر دیا گیا نا پنجاب پہ اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں نا اللہ کا عذاب نازل کر دیا گیا. خدا کا واسطہ، خدا را اس سے بچاؤ ہمیں، خدا را اس سے بچاؤ ہمیں. وہ ہے اپنی پارٹی کے بندوں کے اوپر بھی عذاب سی ایم ہے نا. ہم پارٹی میں رہ کے میرے بندوں پہ ایف آئی آر ہوئے ہیں، میرے نوکروں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں، عذاب ہی ہے نا. میرے نوکروں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں، سی ایم نے روک دیا تھا کہ اس کے کام نہیں کرنے. کیوں؟ میں بڑھ چڑھ کے بات کرتا تھا، مجھے فنڈ دو، میرے غریب کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. خدا را تم نے جواب دینا ہے اللہ کو. بھائی ہم تو جواب دیں گے اللہ کو. بھائی میں دغا باز ہوں، نہ میری پرورش میں ہے، نہ میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہوں کیونکہ شاید میں ینگ ہوں یا میری پرورش ایسی ہوئی ہے. سر میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہاں پہ پیسہ دو تو کام ہوگا، پیسہ نہ دو تو کام نہیں ہوگا.
آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنا یہ جو اپنے خیالات سے ہمیں نوازا. کمنگ ڈیز میں آپ سے دوبارہ اپڈیٹ لیں گے، جیسے ہی آپ کا فیصلہ کر لیا اپنا تو دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے.